بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ احمدیہ انجمن اشاعت اسلام کی رمضان کی نشریات پر خوش آمدید۔ احمدیہ انجمن اشاعت اسلام جو ہے یہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے قائم کی تھی، اور آپ کا عقیدہ تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں جن کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، نہ کسی نئی نبی نے اور نہ ہی کسی پرانی نبی، اور یہ کہ وہ مجدد ہیں، وہ مجدد جن کے لیے حضرت نبی کریم نے مسیح اور مہدی کے القاب استعمال کی، اور یہ کہ ہر کلمہ گو مسلمان ہے۔ اگر ایک کلمہ گو جو ہے وہ دوسرے کو کافر کہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ میں کفر کہنے والے پر الٹ کے پڑتا ہے۔ اور یہ کہ قرآن کریم جو ہے ایک مکمل کتاب ہے اور جامع کتاب ہے، اس میں سے نہ کوئی آیت باہر رہ گئی ہے اور نہ ہی کوئی آیت اس کی منسوخ۔ یہ تھے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد، اور یہی عقائد احمدیہ انجمن اشاعت اسلام یا لاہور احمدیہ کمیونٹی جو ہے اس کے۔ تو آئیے آج ہم اگلی آیات جو ہیں ان پہ غور کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا لهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور وہ مومن نہیں، وہ اللہ کو اور ان کو جو ایمان لائے ہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور سوائے اپنے آپ کو وہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دیتے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں ان کے دلوں میں بیماری ہے، سو اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھایا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ جھوٹ بولتے۔ یہ آیات ہیں۔ تو قرآن کریم جو ہے اس وقت تک دو گروپ ہیں جن کا ذکر کر رہا تھا۔ اول ایمان لانے والوں کا، دوم جو ایمان نہیں لائے، یعنی کھلے انہوں نے انکار کیا،
خدا تعالیٰ کی ہستی کا، خدا تعالیٰ کے پیغام کا، حضرت نبی کریم کی نبوت کا، لیکن یہاں دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ پہ ایمان اور آخرت پہ ایمان، اور اس کو بالمقابل رکھا گیا ہے مومنوں کا۔ تو یہ ایک تیسرا گروپ ہے جس کا ذکر یہاں ظاہر ہے، یا آپ ایمان لے آتے ہیں کسی چیز پہ یا اس کا انکار کر دیتے ہیں، یا پھر آپ کسی وجہ سے دل میں آپ کے کچھ اور عقیدہ ہے لیکن آپ جو ہے ایک دوسرا عقیدہ بیان کرتے ہیں۔ یعنی زبان سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور یوم الآخر پر ایمان لے آئے، لیکن وہ مومنین نہیں۔ یہاں جو لفظ ہے مومن، مومن کا روٹ ہے حمزہ میم نون۔ یہ حمزہ جو ہے اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں الف۔ تو اس کا اگر آپ مطلب دیکھیں بنیادی تو یہ ہے بے خوفی، اطمینان یا قابل اعتماد ہونا۔ تو قرآن شریف جو ہے کہتا ہے، باقی چیزیں قرآن شریف چھوڑ دیتا ہے۔ شروع میں جو جتنی شرائط تھیں ان میں سے صرف دو کا یہاں ذکر کیا، اور مومنین کو جو اعتدال کی راہ جو ہے، جو بے خوفی امن کی حالت میں ہے، ان کے اگینسٹ اس لفظ کا ذکر کیا ہے۔ وہ مومنین نہیں، تو بے خوفی اور اطمینان کی حالت میں۔ اور یہ چیز جو ہے یہ دو طرح ہو سکتی ہے، ایک اعتقادی کہ دل میں آپ کے کچھ اور ہے لیکن زبان سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لے آئے۔ تو یہاں یہ بھی بات نوٹس کرنے کے قابل ہے کہ انہیں یہ نہیں کہا وہ ماہم مسلمین، کہ وہ مسلمان نہیں، یہ نہیں کہا مسلمان نہیں، یہ کہا مومن نہیں، یعنی وہ ٹرسٹ وردی نہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ نفاق جو ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اعتقادی اور ایک عملی۔ اعتقادی تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اپنا دل میں کچھ ہے، زبان سے کچھ کہنا۔ تو عملی جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو اصل تعلیم ہے اس پر عمل نہ کریں، اور اس کی لاکھوں کروڑوں مثالیں جو ہیں وہ دی جا سکتی ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے اور فلاں ہے، اور زکوٰۃ نہیں دیتے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتے، جو ہیں مجبور ان کی مدد کی کوشش نہیں کرتے۔ دوسری جگہ بھی فرمایا رایت الذین یکذب بالدین، رایت الذی یکذب بالدین، کہ کیا تم نے دیکھنا ہے کہ جو دین کو جھٹلانے والے، اور یہ اسی آیت کی جو ہے ایک لحاظ سے تفسیر، اور آگے یہی باتیں کہ یتیم مسکین جو ہے ان کے لیے وہ کچھ نہیں کرتے، ہاں زبان سے وہ بڑی لچھے دار باتیں کرتے،
بڑی دل لبھانے والی باتیں کرتے ہیں، بڑی لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، لیکن تقریریں کرنے سے جو ہے آپ مومن نہیں ہو جاتے. آپ مسلمان ہیں لیکن آپ خود اس اطمینان کی حالت میں. اور یہ عملی جو ہے اور طرح بھی ہے کہ اسلام کی تعلیم ہے کہ کوئی فوت ہو جائے جلدی سے جلدی ان کو دفناؤ. سوگ جو ہے صرف 3 دن تک ہے دفنانے کے بعد، اور اس کے بعد اپنے کاموں پہ رہو. اس لیے کہ 3 دن بعد کرو یا 3 مہینے بعد کرو، انگریزی میں جیسے کہتے ہیں ہیلنگ، وہ تبھی شروع ہوگی جب آپ جو ہے اپنے کاموں میں لگیں، اس سے پہلے نہیں. لیکن ہمارے یہاں ہے کہ جناب تیجے ہوتے ہیں اور ساتویں ہوتے ہیں اور 40ویں ہوتے ہیں اور برسیاں منائی جاتی ہیں اور پتہ نہیں کیا 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 جاتا ہے. اور جب کہا جائے، میں نے کسی کو کہا کہ میں نے کہا جناب یہ اپنا اگر حضرت نبی کریم جو ہیں ان کے یہ یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ جو تھے ان کا 40واں ہوا، تیجے ہوئے، ساتویں ہوئے تو ٹھیک ہے. وہ کہنے لگے کہ وہ اچھا ہی کام ہے نا، نیکی کا ہی کام ہے نا، اس میں حرج کیا؟ حرج یہ ہے کہ آپ خود اپنی طرف سے ایک چیز بنا کے اس کو اسلام میں شامل کر. اسلام میں اس کا کوئی وجود، یہ بدعت ہے. اور اس پہ اتنا زور ہے، اتنا زور ہے کہ اپنا لوگ جو ہیں وہ بیچارے دیوالیہ ہو جاتے ہیں یہ رسومات پوری کرتے کرتے، لیکن کسی کو کوئی یہ اعتقادی نفاق ہے. اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو اپنا آگے دوسری آیت ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. تو یہ چیزیں کر کے ہم سمجھتے یہ ہیں کہ ہم خدا تعالیٰ جو ہے اس کو چکر دے رہے ہیں. ہم جو ہے اس کا ترجمہ یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان لانے والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن دھوکہ وہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، لیکن ان میں عقل نہیں، وہ سمجھتے نہیں. تو یہ چلاکیاں جو ہیں ان سے آپ خدا تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. جو اصل مومن ہے آپ ان کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے. ہاں اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں کہ میں بڑا چلاک ہوں، میں بڑا ہوشیار ہوں، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا. عام طور پہ جو لوگ ہیں جو بڑا سمجھتے ہیں، ٹھٹھے بازی کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، ہم نے یہ تماشا لگا دیا. تو یہ سارے جو ہیں ان کے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی بات ہے، خدا تعالیٰ یا مومنوں کو دھوکہ دینے کی نہیں. تو یہ 3 گروہ ہیں جن کا قرآن کریم جو ہے اس نے ہمارے ساتھ بات کی. اور ان لوگوں کو متعلق کیا کہا؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ.
اور ان کے دلوں میں ایک بیماری، اور اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو بڑھا دیا ان کے جھوٹ کی وجہ سے، ان کے لیے دردناک عذاب۔ یہ ہے جو بیماری مرضہ جو لفظ استعمال ہوا ہے، ایک تو یہ ہے متضاد شفا کا، شفا کا مطلب ہے اوبیسلی صحت مند۔ تو بیماری جو ہے یہ جو ہے جسمانی بھی ہو سکتی ہے، روحانی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا اصل مطلب یہ ہے اعتدال نہ ہونا۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ اعتدال نہیں تو پھر جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ جس طرح بھی اعتدال نہیں تو آپ جو ہے آپ بیمار ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے بڑھا دیا، اس پہ ہم کل بھی بات کر چکے ہیں کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، لیکن یہ آپ کا خود کرنا ہے۔ اگر آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہو اور آپ ڈاکٹر کے جائیں اور وہ کہے چٹپٹ کی چیزیں چھوڑ دو، نمک کھانا چھوڑ دو، کم کر دو، لیکن آپ اس کی بات نہ سنیں، یہ جو مرض اعتزال یا توازن جو ہے وہ نہ قائم کریں اور آپ کا بلڈ پریشر بہت بڑھ جائے، تو یہ آپ کے کرتوت ہے نا جن کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھے۔ تو وہ خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ چونکہ وہ کوئی بات جو ہے ایمانداری سے سننے کے لیے تیار نہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں، تو پھر ان کے دلوں میں جو شک شبہ، جو چھپائی ہوئی باتیں ہیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور اس سے روحانی طور پر انہیں تکلیف ہوتی۔ تو یہی جو ہے اب میں اپنا انگریزی میں دہراتا ہوں۔ Now I will repeat what I said in Urdu in English. This is in his English translation of the Holy Quran. This is the second ruku, the section 2. And Hazrat Maulana Muhammad Ali has given it the title Lip Profession. And I have already recited the Arabic, so I will just translate give the English translation. And there are some people who say we believe in Allah and the last day, but they're not believers. They're trying to deceive Allah and those who believe, and they deceive only themselves, but they can't see, but they can't perceive it. In their hearts is a disease, so Allah increase their disease, and for them is a painful chastisement because they lie. So the root of the first word, mu'mineen, in the first verse, and they are not believers, or mu'mineen can be translated as true believers. The first thing I pointed out was this, that it doesn't say وَمَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ. It does not say they're not Muslims. The head of the hypocrites, as he was called, Abdullah bin Ubi, in Medina, he created a party within Muslims to try and damage the Holy Prophet Muhammad and the Muslim community. When he died, the Holy Prophet himself gave the cloth for his burial shroud. Although everyone knew that he was a hypocrite, that he only said he was a Muslim to try and deceive Muslims.
No one ever said to him, "You're not a Muslim." And here this is repeated. They are not true believers. So here it says believers. The translation doesn't say they're not Muslims. That proves that no one has the right to say to a person that you're not a Muslim. And it says, they say they believe in Allah and the last day, but they don't. This is just merely lip profession, as the title of this section of Al-Baqarah. But then it says, they seek to deceive Allah and the believers. But all they're doing is deceiving themselves, thinking that they can deceive Allah. They're not achieving anything, they're just deceiving themselves. But they can't see. I mean, going back to the example of Abdullah bin Obi, he paid lip profession. He thought he was being very clever. You see, the thing is this: you can, Moman and Iman, the word we talked about, it. If you look at the root, it means that if you're a Moman, then you're without fear. You're content. You're trustworthy. And if you're not a Moman, which is the word in this context used, then that means you're not trustworthy by others. You're not content within yourself. And you're afraid. You're always afraid of being found out, being caught out by others as not believing what you say you believe. But this disbelief can be either of the actual beliefs, or it can be in practice. One example I would say is that Islam has a very simple teaching. If someone dies, you bury them as soon as you can. And after burying them, you have mourning for 3 days, and that's it. But in many places, you have special incantations after 3 days, and then 7 days, and then after 40 days. I was talking to someone and I said, was this done for the Holy Prophet? No. Was this done for any of the companions? No. Was this done for any of the those people who followed the companions? No. But what's the harm? We're doing something good. We are reciting the Holy Quran. But the point is, if it was that good, and if it was going to be a part of the religion, why didn't God make it our duty? Now, there are some Ahmadis who simply, to please their neighbors or their friends or whatever, they do these things. And, these things are un-Islamic. And it's harsh, but the truth is that they're falling into this group. There's one thing on their tongue, and there's something different in their heart. In their heart, they don't believe it's the right thing to do. But with their tongue, they say, oh, yes, yes, please come. 40 days ceremony is on whatever it is. And the word yukhadi, yakhda'una or yukhadi'una, it's the same word, deceive. The root is kha,
wall, leave, hide. They think they can hide things from Allah. And they can't. He can see into your hearts. He knows what's into your heart, what's in your heart. But then God says, fi kulubihim maradun. Marad is generally translated as sickness, illness. And God says there is an illness in their heart. And the real meaning is actually imbalance, losing the balance. And physical illness is actually you lose the balance in some way or other. If you eat too much salt or too many spices, then you get high blood pressure. You lost the balance. If you eat too much sugar, you get diabetes. Imbalance. And rather than call it imbalance, people say sickness. But yes, it's true. But imbalance can also be spiritual, not just physical. And this is what the Holy Quran is saying here. That those people who pretend to believe in Allah and the last day, they may be Muslims, but they're not at ease with themselves. They're afraid they'll be found out at any time. They're not content. They're untrustworthy. And they know they're untrustworthy. They're trying to be clever. They're trying to be clever and say to Muslims, look how good we are. But they can't deceive Allah or the true believers. They're only deceiving themselves. And they have lost the balance in their life. They have lost the balance in their spiritual life. And because of losing this balance, what will happen? There is a painful chastisement because they, if I say to a student, for example, if you want a good grade, you must work hard. You must revise. You must do past papers, whatever. And I'm not with him all the time. And he goes home, and the following day I say to him, well, I said this to you. Did you do it? And he says, oh, yes, I believe you, sir. I believe you, sir. Just like they say, we believe in Allah and the last day. Oh, yes, I believe you, sir. What's he trying to do? Trick me. He's trying to trick me. But all he's doing is fooling himself. Because it's not going to make any difference to me whether he gets a good grade or a bad grade. He's the one who's not going to get into a good university. He's the one who's not going to get a good job. He's the one who's going to suffer. So what does the next verse say? Because they lie, the student told me, oh yes, sir, I'm working very hard. I'm revising. I'm doing past papers. He's lying. There is, for them, a painful chastisement. There is a punishment. They'll fail the exam. Or not got, or they won't get such a good grade in the exam. Who will suffer? Me? No. If you lie to God, who suffers? Does God suffer? No. You suffer. The student suffers.
And that is the painful chastisement. People think, they always think in terms of burning and in hell and this and that and so on and so forth. Loss of contentment and fear. Loss of contentment and being untrustworthy and fearing that you might be found out, and humiliating. Isn't that a grievous punishment for your loss? Your relatives don't trust you. Your friends don't trust you. Your neighbors don't trust you. They say you are undependable. Isn't that a punishment for you? Think on this. Try and apply this teaching of the Holy Quran to this world as well. Don't just leave it for the hereafter. Oh, Akhirat will come and this will happen and that will happen. It starts here. Heaven and hell starts here. Accountability starts here. So, that is all for today. We have Tarawih at 10 p.m. UK time. That is only broadcast on Radio Virtual Mosque. If you go to mixlr.com and look for Radio Virtual Mosque, if you start following it, you will get daily notifications of our broadcasts. So Tarawih prayer will only be broadcast on radio. And then tomorrow, of course, at 7 p.m., we will carry on with sharing these things with you. Until we meet again, I pray that whoever you are and wherever you are, Allah keeps you safe and sound and free from harm. Assalamu alaikum. Khuda Hafiz. Good.